جو عاصم کا سر لے کر آئے گا، کیونکہ اس نے منت مانی تھی کہ میں ان کے سر کو پیالہ بنا کر اس میں شراب ڈال کے پیوں گی، تو جو بھی لائے گا اس کو میں 100 اونٹ دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب غزوہ احد ہو گئی اور تقریباً سن 3 ہجری کا آخر تھا، سن 4 ہجری کا شروع، تو ایک قبیلہ بنو عزل اور بنو کارہ کے لوگ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے علاقے کے اندر جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کے دل نرم ہو چکے ہیں، لیکن ان کو اسلام کی ابھی نالج نہیں ہے، اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ کوئی ایک جماعت بھیجیں اور وہ جماعت جو ہے وہ وہاں پر آ کر ان کی تربیت کرے اور ان کو اسلام کی تبلیغ کرے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو یہ درخواست تھی، اس درخواست کو قبول فرمایا۔ اچھا، کیونکہ یہ جو قبیلے والے تھے بنو عزل اور بنو کارہ، ان سے تو حضور کی کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، اور ان کے تو یعنی یہ قریش مکہ میں سے تو نہیں تھے، یہ تو اس علاقے کے رہنے والے تھے، مختلف قبائل کے تھے۔ تو یعنی انہوں نے بڑا اطمینان دلایا کہ بھئی ہم کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ڈائریکٹلی ان سے کوئی کانفلکٹ بھی نہیں تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کی ایک جماعت کو روانہ کیا اور ان کا جو امیر ہیں وہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ تو لہذا ناظرین، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ 10 صحابہ تھے۔ ان میں حضرت خبیب تھے، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت خالد تھے، اور بھی صحابہ تھے، تقریباً آلموسٹ 10 صحابی تھے۔ تو یہ جماعت چلی۔ ناظرین، جب یہ رجی کے مقام پر پہنچی ہے تو وہاں پر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ اس میں حضرت عاصم ہیں اور یہ حضرت زید ہیں، حضرت خبیب، خاص طور پہ یہ 3 لوگ، اور ان 3 کے بارے میں جو ہے وہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے انعام رکھا ہوا تھا۔ خاص طور پہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک خاتون تھی، بڑی مالدار خاتون تھی مکہ کی، اس کے 2 بیٹے غزوہ بدر میں مارے گئے تھے، اس کا نام تھا سلافہ، اور اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا سر لے کر آئے گا، کیونکہ اس نے منت مانی تھی کہ میں ان کے سر کو پیالہ بنا کر اس میں شراب ڈال کے پیوں گی، تو جو بھی لائے گا اس کو میں 100 اونٹ دوں گی۔ تو جب ان لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ دھوکہ دیا، اور قبیلہ بنو حذیل اور بنو لحیان، ان 2 قبیلوں کی طرف جو ہے ان کو اطلاع کر دی کہ بھئی یہ حضرات اس میں شامل ہیں لالچ کے اندر، اور انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بغاوت کی، دھوکہ دیا ان کو۔ تو لہذا ناظرین، جب یہ وہاں پہنچے ہیں رجی کے مقام پر تو 200 قبیلہ بنو حذیل کے 200 لوگ جو ہے گھڑ سوار آ گئے ان کو پکڑنے کے لیے۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جو 10 صحابہ تھے یہ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان سے مقابلہ کریں گے، تو لہذا مقابلہ شروع ہو گیا۔ وہ تین اندازی کر رہے تھے، تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے اس معاملے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ اور ایک تو یہ دعا مانگی، اور جیسی یہ دعا مانگی کہ یہ ہمارے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے، فریب ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے خبر دے دی۔ اور دوسری دعا یہ مانگی کہ اللہ تو میرے جسم کو محفوظ رکھ ان کے ہاتھوں سے، کیونکہ حضرت عاصم کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، میری گردن کاٹیں گے اور لے جا کر اس سلافہ کو جا کے دیں گے۔ تو انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تو میرے جسم کی حفاظت فرما۔ تو ناظرین، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور جب یہ جو کفار آئے ان کی گردن کاٹنے کے لیے، سر سے جدا کرنے کے لیے، سر کو جسم سے جدا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ بھیج دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مکہ کی حفاظت فرمائی ابابیل پرندوں سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے
نمرود کو ذلیل و خوار کیا ایک مکھی سے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی جب آپ غار ثور میں تھے۔ کس کے ذریعے سے؟ ایک مکڑی کے ذریعے سے، اس نے اپنا جالا بن دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا۔ اب وہ شہد کی مکھیوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور یہ سارے جو ہے بھاگ گئے۔ اب انتظار کرنے لگے کہ جب رات ہوگی تو رات میں کیا کریں گے کہ ان کے سر کو قلم کر کے لے کے جائیں گے، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک رات کو سیلاب آیا، اس سیلاب کے اندر ان کا جسم جو ہے وہ پانی جسم کو بہا کر لے گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح سے حفاظت کی۔ تو یہ واحد صحابی ہیں ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی شہد کی مکھیوں کے ذریعے سے ان کی لاش کو۔ تو یہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ